وہ بات کرو بھائی، آخری چانس. السلام علیکم، بات کریں. ہیلو سر. علیکم السلام. علیکم کیسے ہیں السلام. اللہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ مولا کا کرم. کہاں سے کال کر رہے ہو بھائی؟ او مولوی صاحب کیسے ہیں؟ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پچھلے ہفتے بھی آپ سے بات رہی، کافی اچھا رہا ماشاءاللہ. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ آج کال کچھ کر نئے کے سوالات. کبھی شیعہ نہ بن جائیں بھائی. اچھا انشاءاللہ آقا آپ کی دعائیں ہونی چاہیے، سرپرستی چاہیے. خدا آپ کو زندگی دے. مدرسے میں کیا ہوتا ہے مولوی لوگ آپ کے جو اساتید ہیں، مولوی مدرسے میں پڑھتے ہیں نا آپ؟ جی وہ آپ کے جو مولوی صاحبان ہیں وہ شیعوں کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ شیعہ یہ ہے کہ بھائی اسلام کی غلطیوں میں سے غلطیاں ہیں، اور یہ ہے کہ بس ایمان بگاڑنا ہے. وہ ایمان بگاڑے کو امام باڑگے کو کہتے ہیں ایمان بگاڑا. اور وہ مجھے اور بھی میرے بہت متعلق بھی بات کرتے ہیں. مجھے جانتے ہیں آپ کے جو اساتید ہیں نہیں جانتے؟ نہیں آپ کو تو نہیں قبلہ، لیکن محسن علی جوادی یہاں پہ کوئی ہیں نہیں غالباً، آفتاب جوادی اسلام آباد میں. تو صحیح. ان کے متعلق کافی بحث چلتی رہتی ہے. صحیح. اوکے جناب، حکم کریں. حکم یہ ہے کہ بھائی محدث نوری، آج تھوڑا سا ہم کنفیوز تھے پچھلے ہفتے سے تک، کیونکہ آپ کا ہم نے ایک کلپ سنا عربی کا، اس میں آپ انہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں، اور ان کے جو کارنامے ہیں اس میں سے ایک کارنامہ تعریف قرآن پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے، اور وہ قائل ہیں تعریف قرآن کے. آپ انہیں رحمہ اللہ کہتے ہیں. ایسا کوئی ریفرنس کہ انہوں نے اپنی وفات سے قبل یا اس عقیدے سے انہوں نے رجوع کیا ہو، یا وہ اس سے پیچھے آئے ہوں کہ میں تعریف قرآن کا قائل نہیں ہوں؟ نہیں انہوں نے اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے. تو اگر اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں تو پھر آپ انہیں رحمہ اللہ کس گنتی میں اور کیسے کہتے ہیں؟ مطلب اس میں تھوڑا سا عرض یہ ہے کہ دیکھیں، یہ آپ کے نزدیک ہے نا، آپ کے علماء کہتے ہیں جو قرآن کے میں نقصان کا قائل ہو وہ کافر ہوتا ہے. تو یہ تو بہت سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا نا، بہت سارے مثلاً کسی روایت سے کسی مطلب بحث کرتے ہیں کوئی ایک بخاری مسلم کہیں سے کہ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے. بہت زیادہ ہے. مثلا عائشہ کا عقیدہ یہی ہے. تو اگر اس میں کوئی بالکل ریفرنس ہو جاتا تو آگے بات کرنے میں بہت آسانی رہتی. تو اس میں دیکھیں، اس میں اجازت دیں میں بھی ریفرنس دکھاتا ہوں آپ کو. اس میں بات یہ ہے کہ ایک منٹ میں ریفرنس آپ کو دکھاؤں. میں لکھوں گا، میں کتاب لے کے آیا آپ کی خدمت میں. دیکھیں اس میں ریفرنسز تو بہت زیادہ ہیں. تفصیل اب میں اگر چاہیں نا ریفرنسز تو وہ بہت زیادہ اس کی وقت بڑھ جائے گی. آپ بہت سارے شیعہ ویب سائٹس ہیں، اس میں اگر آپ جائیں تو انہوں نے صحابہ کے اقوال وغیرہ کو انہوں نے جمع کیا. آپ اگر ادھر دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل جائے گا، لیکن میں آپ کو ابھی فی الحال بخاری مسلم سے کچھ ریفرنسز آپ کو دکھا دیتا ہوں. بسم اللہ. نے کبھی ان کی کتاب پڑھی ہے؟ محدث نوری کی ان کی کتاب جو انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے فصل الخطاب. وہ کتاب آپ نے کبھی زندگی میں دیکھا بھی ہے؟ دیکھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا کیونکہ وہ عربی میں ہے اس وجہ سے، لیکن اس کا کیونکہ بیسیکلی متن ہمارے سامنے آیا تھا تو اس میں ہمارے علماء نے یہی بات کی کہ بھائی یہ دیکھو یہ مین آپ کے علماء نے بھی نہیں پڑھا ہے نا. مشکل یہی ہے کہ کسی نے اس کتاب کو پڑھا نہیں ہے. 99.99% لوگ انہوں نے ان کی کتاب نہیں پڑھی ہے، اور صرف اس بیچارے کو اسی پہ ڈانٹتے ہیں کہ اس نے یہ کتاب لکھی ہے. کتاب کسی نے نہیں پڑھی ان کی. اچھا، یہ کتاب ہے بخاری، دار احیاء التراث العربی محمد ابن اسماعیل البخاری، جو چھپی ہے کس سال میں؟ سنہ 2001 میں بیروت لبنان دار احیاء التراث میں چھپی ہے. یہ ہے صفحہ نمبر 1266، اور یہ آپ کی خدمت میں حدیث پیش ہے 7129. قال عمر نے کہا لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب اللہ، اگر یہ لوگ نہ کہیں، لوگ مجھے تہمت نہ لگائیں کہ عمر نے کتاب اللہ میں اضافہ کیا ہے، زیادہ کیا ہے، لکتبت آیت الرجم بیدی، میں آیت الرجم کو اپنے ہاتھوں سے قرآن میں لکھ دیتا. پھر وہ اس کا خطبہ بھی ہے، بھلے خطبہ بھی ہے اس بخاری میں، بہت طویل خطبہ ہے، اس میں آیت الرجم کو پڑھتا بھی ہے کہ آیت الرجم کے الفاظ کیا ہیں. اچھا، یہ ایک روایت، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو آیت الرجم کی کوئی قرآن مجید جو موجودہ ہمارے ہاتھ میں اس میں کوئی ایسی نہیں ہے روایت. اچھا، وہ سنسار کرنے کی کوئی حدیث نہیں ملتی. حدیث کی بات نہیں کہ وہ کہہ رہا آیا، اگر لوگ نہ کہیں کہ نہیں ہے قرآن میں، آیت نہیں ہے.
یہ کتاب ہے صحیح مسلم. صحیح بسم مسلم. اللہ. جی ہاں. مسلم ابن حجاج القشیری نیشابوری، چاپ دار الفکر، سنہ 1432، 2010 میں بیروت لبنان دار الفکر مؤسسے میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر 686 ہے. یہ ہے باب تحریم 5 رضعات، التحریم ب5 رضعات، کہ 5 رضاعات کے ساتھ کوئی مرد آپ کسی عورت کا محرم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ان عائشہ انہا قالت، عائشہ نے کہا، کان فیما انزل من القرآن، قرآن میں جو چیزوں میں نازل ہوا تھا وہ یہ آیت تھی، 10 رضعات معلومات یحرمنا، کہ 10 معلوم چھاتی دینا. رضع بولتے ہیں چھاتی، دودھ کے لیے کسی کو دینا. 10 دفعہ جی. آپ کسی کو، کوئی عورت کسی مرد کو چھاتی دے دے یا کسی بچے کو چھاتی دے دے، یحرمنا، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے عورت اور مرد آپس میں محرم بن جاتے ہیں. ثم نسخنا، پس یہ آیات نسخ ہو گئی، ب5 معلومات، جو ناسخ آیت ہے وہ یہ ہے 5 معلومات. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور یہ آیت قرآن میں موجود تھی، وہ لوگ اس کو پڑھتے تھے. بھلے پھر یہاں پہ اگلی حدیث بھی وہی ہے، پھر اگلا حدیث بھی وہی ہے، دوسرے سند کے ساتھ، 3-4 سند کے ساتھ وہ نقل کرتا ہے. اب یہ نمونے کے طور پر عمر کا بھی قول، عائشہ کا بھی قول. اب اس ریفرنسز بہت زیادہ ہیں، ہم نے صرف نمونے کے طور پہ پیش کیا. اب حکم کرو. یہ کافی اچھا ہو گیا. آگے بات کو بڑھانے کے لیے ہم اپنے حلقے میں لے جائیں اس بات کو. بہت شکریہ. دوسری بات یہ کہ آغا آپ مطلب جس طریقے کا کام ابھی کر رہے ہیں اس کا مطلب ہم جیسے لوگ مطلب سادہ لو اور عام فہم لوگ یہی نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ تکفیر کے قائل ہیں، آپ تکفیر کر رہے ہیں. کس کی تکفیر؟ آپ کے عمریوں کی اور ہماری. نہیں. اب کئی لوگوں نے مجھے سوال کیا نا، میں نے وہ ایک صاحب تھے سفیر الحسنی صاحب، سفیر الحسینی، انہوں نے مجھے کئی دفعہ کال کیا، یہ سوال کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں. میں نے کتنی احادیث اس کو دکھائیں کہ یہ جو ہے جماعت مخالفین یہ سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ اس کو حق کا پتہ نہیں ہے، یعنی اس کو اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا نہیں معلوم، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، جو اس پہ واجبات ہیں وہ بجا لاتا ہے، لیکن ناصبی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی نہیں رکھتا، وہ جنت میں بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، بشرط یہ کہ اس کو حق کا پتہ نہ ہو. اگر حق کا پتہ ہے پھر انکار کر دیتا ہے تو پھر وہ تو انکار حق جو ہے کفر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم نے عرض کیا تھا، بارہا عرض کیا ہے. جی تکفیر کہاں کیا بھائی؟ جزاکم اللہ. میں نے اس کا کیونکہ ابھی یہ سوال اس وجہ سے آیا کہ ہم پچھلے دنوں ہمارا ایک درس تھا، غالباً ایک فقہ کی کتاب ہے نور الانوار، ملا جیون نے لکھی ہے، شاید واقفیت رہی ہے آپ کی. تو اس میں ایک ذکر چل رہا تھا، تو ملا جیون نے ہندوستان میں ملا جیون کی. اچھا ملا جیون کو ہے. اچھا جی اردو میں یا عردو میں یا عربی میں؟ عربی میں. میرے سامنے اس کا چھاپا رکھا ہوا ہے، میں ابھی دکھا سکتا ہوں. لیکن بہرحال اس میں ایک متن میں بات چلی کہ مطلب ہم دوسروں کی تکفیر بس اتنی کر سکتے ہیں جتنی ان کی کفری عبارات ہیں. جیسے مطلب ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ شیعوں میں بھی دیکھو کہیں نہ کہیں شرک ہے، کفری عبارات ہیں، دیوبندیوں میں بھی اور اہل حدیث میں بھی. بریلویوں میں بھائی نہیں ہے، بریلوی کلیئر کٹ ہے. تو ہم ان کی تکفیر صرف اتنی کر سکتے ہیں کہ بھائی جہاں تک ان کی کفریہ عبارات ہیں، کفریہ کلمات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اللہ یاری صاحب آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آیا ایک چیز کا عقیدہ ہے، اس شخص کا کفریہ عقیدہ ہے، تو اب اس کی تکفیر کی جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں وہ کفر تو ہوتا ہے، کفر تو لوگوں میں ہوتا ہے، کفر تو بہت عام ہے نا. لیکن ایک کفر ہوتا ہے کہ جس سے انسان ملت سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ اور کفر ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کفر ہیں، لیکن اس کے سبب سے انسان ملت سے خارج نہیں ہوتا، مرتد نہیں ہوتا. مرتد اس طرح ہوتا ہے انسان کے قرآن کا انکار کر دے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دے، اللہ کا انکار کر دے، یا وہ ایسی چیز کا انکار کر دے جو بدیہی ہے، دین میں ضروری ہے، اس کے انکار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہو جاتی ہے، تو وہ تو کفر ہے. لیکن اگر ایسا وہ پھر وہ مرتد بن جاتا ہے، پھر یعنی اس کی عورتوں سے الگ ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس طرح نہ ہو، بہت سارے ایسی چیزیں ہوتے ہیں جو کفر ہیں، بہت ساری چیزیں کفر ہیں. وہ اگر مثلا ہمارے روایات میں ہے کہ اگر کوئی شخص لواط کرتا ہے وہ بھی کفر ہے، یعنی بہت عظیم گناہ ہے. وہ لواط کرنے سے دین سے خارج نہیں ہوتا،
یعنی کوئی اگر دخول کر دے، مرد میں دخول کر دے، وہ اس سے کافر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے گناہ بہت عظیم ہے. صحیح. ہاں اس طرح کفر جو ہے، کفر ایک وہ کفر اعظم ہے جس سے انسان دین سے خارج ہوتا ہے، وہ اور ہے. اور بقیہ کفریت تو بہت سارے ہیں مسلمانوں کے عقائد میں، بہت سارے کفریہ باتیں، بدعتیں بہت. صحیح. ٹھیک ہے، اب بس تیسرا اور آخری پر آتے ہیں پھر التماس دعا. وہ ایک حدیث ابھی جیسے آپ اعلان، مطلب آپ لوگوں کا آپ لوگ بھی التماس دعا کہتے ہو؟ ہونے، او بھائی آپ شیعہ ہیں، آپ شیعہ ہیں شاید. ہاں آپ وہ اداکاری کرتے ہیں. نہیں یہ میں نے آپ لوگوں سے سیکھا ہے. نہیں قسم با خدا، قسم با قرآن میں شیعہ نہیں ہوں، یہ آپ لوگوں سے سیکھا ہے. کچھ ایرانی الفاظ آپ لوگوں سے سیکھے ہیں، آغا، جانم، جان، التماس دعا، والسلام وغیرہ وغیرہ آپ لوگوں سے سیکھا ہے بھائی. شیعہ دوست بہت ہیں حلقہ ہے شیعوں کا ہے. جی ہاں، کافی بڑا حلقہ ہے جو شیعہ دوستوں کا ہے. کیوں ان سے ملتے ہیں یا ویسے انٹرنیٹ پہ بات ہوتی ہے؟ نہیں الحمدللہ ملاقات میرے اپنے علاقے میں، مجلس ماتم ہر جگہ ساتھ. اچھا اچھا. لیکن بس ان سے ہمت نہیں ہوتی تسلی بخش جواب دینے کی، پوچھنے کی سوال، کیونکہ پھر وہ آگا بھی جا رہے ہوتے ہیں، ان کو جلدی ہوتی ہے، اور پھر مجلس وغیرہ. تو خیر